بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ سورہ ملک آیت نمبر 19 20 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں الطیر پرندوں کی طرف فوقہم اپنے اوپر صافات پروں کو پھیلاتے ویقبضن اور ان کو سکیڑتے ہوئے ما یمسکہن کوئی بھی نہیں ان کو تھامے ہوئے الا سوائے الرحمن کے انہو بے شک وہ بکل شیء ہر ایک چیز کو بصیرن دیکھنے والا ہے امن ھذا الذی ہوا بھلا کون ہے وہ جو جندن لشکر بنے لکم تمہارے لیے ینصرکم اور مدد کرے تمہاری من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں ان الکافرون نہیں ہے یہ کافر الا مگر فی غرور دھوکے میں پڑے ہوئے امن ھذا بھلا کون ہے وہ الذی جو یرزقکم رزق دے تم کو ان اگر امسکا روک دے وہ رزقہ اپنے رزق کو بلکہ لجو یہ اڑے ہوئے ہیں فی عتوٍ سرکشی میں ونفور اور حق سے نفرت میں۔ ان آیات کے اندر توحید کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ ہے، وہ ایک ہے، اسی نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور وہی اکیلے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اسی اللہ رب العالمین نے دنیا کی خوبصورتی کے لیے اور انسانوں کی آنکھوں کو خوبصورتی کی حس کی تسکین دینے کے لیے پیارے پیارے خوبصورت پرندوں کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا اے لوگو کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا پرندوں کی طرف فوقہم جو تمہارے سروں کے اوپر اڑنے والے ہیں؟ غور کیجئے ان کو اڑنا کس نے سکھایا ہے، ان کو پر کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی نے ان کو اڑنے کا شعور دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی نے ان کو پر دیے ہیں۔ اور کون سی وہ ذات ہے کہ جس نے ہواؤں کو فضاؤں کو اس قانون کا پابند بنا دیا ہے کہ پرندہ تیرے اندر آئے گا، اڑے گا، اپنے پروں کو بند کرے گا، کھولے گا، تو انہیں اس کو زمین کے اوپر گرانا نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو فضا کی طرف پھینک دیا جائے تو وہ زمین کی طرف گر جاتی ہے، لیکن یہ پرندے گرتے نہیں ہیں۔ فضاؤں کے اندر ان کو تھامنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، فضاؤں کے اندر ان کو کوئی بھی تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، ان کے اوپر نگرانی کر رہا ہے، ان کا خیال کر رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم۔ اب انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھلا ذرا ذہن کے اندر یہ بات سوچ لو کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو تمہارے لیے لشکر بن جائے گی اور اللہ رب العالمین کے مقابلے کے اندر آ کر کے تمہاری مدد کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہے، اگر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دینا چاہے تو ذرا غور و فکر کر لو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ رب العالمین کی سزا سے بچا سکتا ہے، جو تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، کافر جو ہیں وہ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ان کو دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے کہ آخرت کے اندر تمہاری نجات ہو جائے گی، جس طرح دنیا کے اندر تمہارے مزے ہیں آخرت کے اندر بھی، یہ آخرت بھی تمہاری ہے، جنت بھی تمہاری ہے۔ تو شیطان نے کافروں کو اس دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے لات بچا لے گا، منات بچا لے گا، اور حزہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی سزا سے سفارش کر کے بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ انسان خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز اس کو بچا سکتی ہے۔ حضرت
نوح علیہ السلام آخری لمحات کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے کشتی کو تیار کرنے کا حکم دے دیا، کشتی تیار ہو گئی، پانی بھی آنے لگا، تو اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے، دعوت ایمان دے رہے تھے کہ اے میرے بچے کلمہ پڑھ لو اور کشتی کے اندر آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں پناہ لے لوں گا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، سیلاب آیا، تو پہاڑ کی چوٹی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور سزا سے بچا نہ سکی۔ اس لیے یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی کی سوچ یہ ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے، تو حقیقت کے اندر وہ دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سزا سے بچانے کے لیے صرف ایک چیز ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کی وجہ سے انسان کو آخرت کے اندر اللہ کا فضل مل جائے گا اور انسان کامیاب ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی جو آدمی عبرت کا نشانہ بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، واحد راستہ یہی ہے، نجات کا راستہ یہی ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، توحید کا بیان ہو رہا ہے کہ بھلا کون ہے وہ ذات جو تم کو رزق دے، ان امسک رزقا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو روک لے۔ یہ جو رزق ہمیں ملتا ہے، یہ روٹی جو ہمیں ملتی ہے، یہ سالن ملتا ہے، یہ جو پھل ملتے ہیں، یہ جو فروٹ ملتے ہیں، یہ سارا رزق اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دے تو زمین سے کیسے یہ رزق نکلے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دے کہ زمین کے اندر سے کوئی پھل اور کوئی بھی پودے نہ نکلیں، تو پھر کون ان کو زمین کے اندر سے ان چیزوں کو نکال سکتا ہے؟ بلکہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فصل تیار ہو، اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ آگ کا گولہ بھیج دے تو وہاں پر انسان بالکل عاجز ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، انسان محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، تو تھوڑا سا ذہن کے اندر غور و فکر کر لے کہ اس کو ہاتھ دینے والا، یہ وقت دینے والا، توانائیاں دینے والا، ذہن دینے والا کون ہے؟ حقیقت کے اندر یہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس لیے انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو کچھ رزق ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے، انسان کو جائز ذرائع سے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اس کو اس انداز کے اندر استعمال کرنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق نکل سکتے ہیں تو وہ بھی نکالے عشر وغیرہ کی صورت کے اندر، اور خود بھی استعمال کر جس کے اندر نہ بخل کرنے والا ہو نہ ہی فضول خرچی کرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور، یہ جو کافر ہیں یہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی کے اندر اور حق سے نفرت کے اندر۔ حال یہ ہے کہ ان کے دل بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ رزق کو پیدا کرنے والا، یہ رزق دینے والا یہ اللہ رب العالمین ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا اور اہل ایمان کو بہت تنگ کے ظلم کے راستے کے اوپر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دفعہ بد دعا بھی کی کہ اللہ ان کو پکڑ کات کے ذریعے سے، ایسے کات کے ذریعے سے جس طرح کات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر آیا تھا۔ تو کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہی کفار مکہ چمڑے کھانے تک کے اوپر مجبور ہو گئے، پھر ان کے لات کچھ کام نہیں آیا، منات کچھ کام نہیں آیا، عزا کچھ کام نہیں آیا، جو 360 بت انہوں نے وہاں پر تیار کر رکھے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے، بالآخر عاجز ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قحط کو ختم کیا، بارشیں شروع ہوئیں، دوبارہ سے زمین سے فصلیں نکلنا شروع ہوئیں اور دوبارہ سے ان کے لیے رزق کا اسی طرح سامان ہونے لگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی حق کی طرف نہیں آتا، اسلام کی طرف نہیں آتا، تو حقیقت بات یہ کہ فی عتو و نفور، وہ حق سے نفرت کے اندر اڑے ہوئے ہیں اور سرکشی کے اندر اڑے ہوئے ہیں۔ کہ جس طرح ابو جہل کی مثال کے اوپر ذرا غور کر لیجئے کہ اس نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے، بنو ہاشم نے دوڑائے ہیں، تو اگر انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے ہیں، اگر جنگوں کے میدان کے اندر بنو ہاشم نے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں تو بہادری کے جوہر جنگوں کے میدانوں کے اندر ہم نے بھی دکھائے ہیں۔ اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نبی ہے، اگر ان کے نبی کو ہم تسلیم کر لیں تو ہم اپنے لیے نبی کہاں سے لائیں گے؟ تو تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایمان لانے سے وہ رک گئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو مضمون ہمیں توحید کا سمجھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔